سیاست کے مسائل، سیاستدانوں کے مسائل پہ تو ہم نے بہت بات کر لی، اب ذرا ہم اپنے مسئلے پہ بات کر لیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل بٹ صاحب، صدر PFUJ. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ سر جب سے پیکا قانون آیا اوبیسلی صحافیوں میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے، اس کے بعد سے کیا حکومت نے کوئی باضابطہ آپ سے رابطہ کیا؟ دیکھیں مختلف ٹی وی چینلز پر آ کر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ تاثر تو دیا جا رہا ہے کہ جی ہم سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں پہلے مشورہ کرنا چاہیے تھا، ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا. اور بلکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ کیونکہ یہ امینڈمنٹ تھی ایک اور امینڈمنٹ آ سکتی ہے. لیکن آفیشلی ابھی تک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی رابطہ صحافیوں کی قیادت سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. بالکل. اب اس کی کوئی وجہ ہے کہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو اسی طرح چلائیں، یا پھر جو آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس میں جان نہیں ہے زیادہ، اس وجہ سے حکومت ریلیکس کر رہی ہے؟ نہیں، شاید وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہوں کہ یہ لوگ بات چیت کرنا نہیں چاہتے، یہ لوگ مادر پیدر زادی چاہتے ہیں. جس طرح کہ گورنمنٹ ایک امپریشن دیتی ہے کہ دیکھیں جی ہم تو فیک نیوز کو روکنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، جو ایک سوشل میڈیا پہ بیہودہ کلچر دکھایا جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو ہم تو ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مادر پیدر آزادی کے مخالف ہیں، رولز ریگولیشن کے حامی ہیں، اور فیک نیوز کے سب سے بڑے وکٹم اور سب سے بڑے مخالف ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے گورنمنٹ شاید اس کی کوئی اونرشپ بھی لینے کے لیے تیار نہ ہو. پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ لگتا یہ تھا کہ پتہ نہیں کس منسٹری سے آ گیا ہے. تو اب لا منسٹر صاحب کی گفتگو ہم نے ٹی وی چینل پہ سنی. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ہم نے ایک سب کمیٹی بنا دی ہے جو تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کرے گی. ٹھیک ہے، تو لیکن آفیشلی طور پر کوئی ایسا ابھی نہیں ہوا. اچھا، اب آگے احتجاج کس طرف جا سکتا ہے؟ اوبیسلی کل بھی احتجاج ہونا ہے، کیا حکومت کا، حکومتی وزراء کا، پریس کانفرنسز وغیرہ کا بائیکاٹ بھی آپشن ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو ہم یہ تاثر بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کوئی گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایجنڈے پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں. نہ PFJ نے کبھی کسی کو اقتدار سے اتارنے کے لیے اپنا کندھا دیا ہے، نہ کسی کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے سیڑھی کا کام کیا ہے. ہم اپنے ایجنڈے پر ہیں جو پریس فریڈم کا ہمارا ایجنڈا ہے. ٹھیک، اس پہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بھی مدد لیتے ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی بھی مدد بھی لیتے ہیں، پریس فریڈم ایکٹیوسٹ کی بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے ایک تو یہ ہے کہ اپنی سپیس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس دو بھی راستے ہیں جن پر ہم چل رہے ہیں. ایک تو یہ راستہ ہے پریس فریڈم موومنٹ ہے یہ، جس کے مختلف جو ہے وہ دور چلیں گے. ابھی یہ 3 روزہ بھوک ہڑتال کا دور چل رہا ہے، کل اس کا لاسٹ ڈے ہے. ٹھیک، کل بھوک ہڑتال کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں پریس فریڈم ریلیاں بھی نکلیں گی. پھر ہم بیٹھ کے اگلے سٹیپ کا اعلان کریں گے. اور دوسری طرف ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن فائل کی ہے، اس کا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس حوالے سے ماضی کا ریکارڈ بہت اچھا رہا. عطر من اللہ صاحب نے پیکا کو اڑا دیا تھا، یعنی اس وقت بھی میرے خیال میں آپ لوگ ساری یعنی جو جتنے بھی پریس فریڈم کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں یا جرنلسٹوں کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے، عطر من اللہ صاحب نے ایسی ایگزامپل سیٹ کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام پوری دنیا میں نمبر 1 پہ چلا گیا تھا. تو اب بھی ہمیں یقین ہے کہ عدالت اپنے اس ریکارڈ کو دیکھے گی. لیکن کیونکہ ہم اس میں تو کوئی قاضی صاحب کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے کہ بھائی ہمیں کوئی آپ فیور دیں. بالکل، ہم نے انہیں بتایا ہے کہ اس پیکا ترمیمی ایکٹ میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آئین پاکستان سے متصادم ہیں، کون کون سی اس میں شک ہے جو انسانی حقوق سے متصادم ہے، کون کون سی چیز ہے جو پریس فریڈم سے متصادم ہے. تو اس لیے ہم تو انصاف مانگ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. لیکن اگر انفارچونیٹلی عدالت نے بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرح اس پہ ٹھپا لگا دیا تو پھر ہمارے پاس کلیئرٹی کے ساتھ صرف ایک راستہ ہوگا کہ ہم نے اب صرف احتجاج کرنا ہے، اور وہ ملک گیر احتجاج. پھر تو وہ ظاہر ہے کہ پورے ملک میں ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ہم انٹرنیشنل سطح پہ جائیں، اور پھر پاکستان میں جو ہوگا وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پوری پاکستان سے لوگ آئیں گے، چھوٹے بڑے شہروں سے.
اپنی ریلی لے کر ادھر جائیں گے اور دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے. اچھا اس میں ایک کرٹیسزم یہ بھی ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ اکثر ہوتا ہے کہ جی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, میڈیا اس میں چپ رہا, میڈیا خود اپنے اوپر سینسر لگاتا ہے, اب جب میڈیا کے اوپر پڑی ہے تو یہ اب چیخیں مار رہے ہیں, تو اصل وقت یہ لوگ بولے نہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا میڈیا پہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ جائز ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمارا جو کام ہوتا ہے نا, ہم کوئی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ ہمارے لاکھوں کی تعداد میں ورکر کو. پوری دنیا کا ایک بڑا مروجہ اصول ہے کہ ہم ہوں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہو, تو ہم نے پریس ریلیز جاری کرنا ہوتا ہے. تو پریس ریلیز ہم کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ جب کوئی اس طرح کی ناانصافی ہوتی ہے تو ہم وہ جاری کرتے ہیں. تو اس لیے وہ ہمارے آن ریکارڈ ہے. تو باقی اس کے خلاف پریکٹیکل جدوجہد تو ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے تو بیسیکلی تو اسی نے انیشیٹ کرنی ہوتی ہے. بالکل. جس طرح اب ہمارے ساتھ زیادتی ہے تو ہم نے خود انیشیٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے شکوہ نہیں کیا ابھی تک کہ بھائی آپ لوگوں نے اندر کیا رول پلے کیا, ہمارے ساتھ وعدے کیا کیے, اور اب آپ کیوں نہیں جلوس کیوں نہیں نکال رہے. ہم خود اپنا سٹیج سے جاتے ہیں, اپنا احتجاج کرتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اچھا اس میں بٹ صاحب ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے نا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے, جو بھی حکومت میں ہو, کہ کچھ چیزیں میڈیا پہ ایسی ہوتی ہیں, صحافی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آزادی رائے کا ہم نام لیتے ہیں لیکن دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں, فیک نیوز دیتے ہیں. اس کے اوپر تو ہم قیادت ہماری کلیئر ہے صحافیوں کی کہ اس کو اوپر کوئی آپ گنجائش یا رعایت نہیں مانگتے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بےہودگی کرتے ہیں ہم قطعاً ان کو شیلٹر نہیں دینا دیتے. جو فیک ویڈیو چلاتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو جعلی ویڈیو بنا کر چلاتے ہیں, ان کے خلاف ایز پر لا ان کے خلاف کارروائی کے ہم حامی ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو جینون جرنلسٹ ہے وہ کبھی ایسا کام کرتا بھی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے تو ہم اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ اس سے اور کچھ ہو نہ ہو آپ کی, میری اور ایسے لوگوں کی کریڈیبلٹی ضرور ڈیمیج ہوتی ہے. کہ دیکھیں نا, ایک ہے آپ تبصرہ کریں, وہ آپ کی ایک رائے ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے, آپ اپنی ایک رائے دے دیتے ہیں, آپ میری رائے آپ سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, لیکن حقائق تو ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتے, حقائق تو سیم ہوتے ہیں. اس معاملے میں جو بندہ ڈنڈی مارتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس کو اپنے لکھے کا بولے کا ذمہ دار ہونا چاہیے. ٹھیک. ویسے آپ ہوپ فل ہیں کہ حکومت کوئی انگیجمنٹ کرے گی اور معاملات حل ہو جائیں گے یا پھر اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں مجھے, کیونکہ پہلے ایک دو دن گورنمنٹ کا سٹانس ایسا تھا کہ جیسے وہ سمجھتی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. جب ہم نے حقائق سامنے رکھے تو تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ نہیں, بات چیت ہونی چاہیے تھی, سٹیک ہولڈر کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا, ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی. اور ابھی تک انہوں نے کوئی ہارڈ سٹانس نہیں لیا, گو ہم سے رابطہ نہیں ہوا, لیکن پبلکلی ٹی وی چینل پہ آ کر ان میں سے ہر بندہ یہ اس خواہش کا اظہار وہ کرتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب, سب لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے, یہ جو ترمیم ہوئی ہے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. تو اس لیے ابھی تک تو لگتا یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اگر جب ہم شک وائز بات کریں گے تو گورنمنٹ ہماری بات مانے گی. اچھا جو شکیں ہیں اس میں اوبیسلی بہت ساری شکوں پہ اعتراض ہو رہا ہے, کیا کوئی کاؤنٹر چیز تیار کی جا رہی ہے صحافیوں کی طرف سے کہ حکومت کو پیش کیا جائے کہ یہ شکس میں پرابلم ہے, اس کو ذرا دیکھ لیں؟ بالکل, اس میں ہماری کمیٹی قائم جو ہے کام کر رہی ہے. امید یہ ہے کہ سیچرڈے تک ہم نے ایک ڈیڈ لائن آپس میں رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں کہ ہمیں اپنی متبادل جو ہے وہ اس پیکا ایکٹ کے خلاف پرپوزل عوام کے سامنے بھی رکھنی ہے, پروفیشنلز کے سامنے بھی رکھنی ہے, لائر کے ساتھ بھی رکھنی ہے, اور اگر گورنمنٹ نے کوئی بات چیت کی تو اس کے سامنے بھی رکھنی ہے. ادروائز یہ ہے کہ کم سے کم یہ ہم وہ رکھ کے دنیا کو بتا دیں کہ یہ اگر یہ چیزیں ہیں, اگر کنٹرول کرنا مقصد تھا تو یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے.